नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन और मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ए बाद सबा सुना है तो ने जो मेहमान आने वाले हैं, कलियामत बिछाना हम रह जाएं, हम तो उनके लिए आंखें बिछाने वाले हैं। निगाहें मुंतज़र थी कई मुद्दत से, दिखलाया ये दिन खुदा ने बड़ी फजल व करम से। तो दोस्तों, हमारे सामने माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, जो रहमतों से पुर है, जो बख्शिश से पुर है, जो अज़ाब जहन्नम से छुटकारे का महीना है। खुश नसीब हैं वो लोग जो माह मुबारक की कदर व कीमत को समझते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के ऊपर बेशुमार अपनी रहमतों का नुज़ूल किया है, बेशुमार एहसानात हैं, बेशुमार अल्लाह ताला के करम हैं, जिसको इंसान गिन ही नहीं सकता। जिसको एक कुरान पाक कह रहा है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाएंगे, किन किन नेमतों को शुमार करेंगे, क्योंकि बंदे की ये ताकत ही नहीं है। और अल्लाह का फजल, उसका करम है। हमारा क्रिएटर जो हमारा खालिक है, उसने हमारे लिए एक ऐसे ऑप्शन रखे हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी रखी है, ऐसे मौके रखे हैं जिसके अंदर हम अपने गुनाहों की बख्शिश करा सकते हैं। अल्लाह को पता है कि इंसान की मशीनरी, उसकी कैसी कैपेसिटी है, उसकी क्या आदत है, उसकी कैसे पावर है। तो इंसान की एक एक फितरत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाल बाल से वाकिफ़ है। इंसान ख़ता कर सकता है, तो अल्लाह ने उनके लिए ऑप्शन भी तो रखे न, मौके भी तो रखे, महल भी तो रखे न, अपॉर्चुनिटी भी तो रखी न, कि इन अय्याम के अंदर आप बख्शिश तलब करो। तो खुश नसीब है वो जिसको माह मुबारक नसीब होता है। हमारे ऐसे भी भाई हैं बेचारे जिनको माह मुबारक नसीब नहीं हुआ, चलो अल्लाह ताला उनकी वैसे बख्शिश करेगा। तो दोस्तों, माह मुबारक रमज़ान का महीना जो है, ये रहमतों से पुर है। इसका पहला असरा, पहले 10 दिन रहमतों से भरपूर है। कोई अल्लाह की रहमत को तलाश करने वाला, है कोई बख्शिश कराने वाला, है कोई रहमत के दरिया में गोता लगाने वाला, है कोई अल्लाह की मखसूस किस्म की रहमतों का हुसूल करने वाला। ये फरिश्ते पुकारते हैं दोस्तों, ठीक है। और बीच वाले 10 दिन जो हैं वो मगफिरत के हैं। हर इंसान पापी, हर इंसान गुनहगार, हर इंसान आसी, हर इंसान नाफरमान, क्राइम करता है, गुनाह करता है, छोटे करता है, बड़े करता है। हर इंसान से, हाजी हो, नमाजी हो, गाजी हो, मुत्तकी हो, मुफक्किर हो, मुदर्रिस हो, मौलिम हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, कोई भी हो, हर इंसान खताकार है। और बेहतरीन खताकार वो है जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। और रुजू करने का मौका आ गया दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक माह मुबारक का मौका आ गया। अल्लाह से तौबा कीजिए, रो रो के तौबा कीजिए, सज्दों में जाके तौबा कीजिए, तस्बीह पढ़ते हुए, तस्बीह फातिमा पढ़ते हुए अपने गुनाहों का इजाला करो। कलाम पाक की तिलावत करके अपनी ज़िंदगी, अपनी हयात को एक पवित्र, एक पाक, एक साफ, एक सुथरा बनाने की दोस्तों कोशिश करो। अल्लाह ताला ने तुम्हें ऑप्शन दिया, तो हर इंसान गुनहगार है। हर स्टेप, हर सांस, हर कदम, हर एक्टिविटी के अंदर गुनाह सरजद हो रहा है। किसी से कौलन, किसी से फैलन, किसी से हरकत के ज़रिए से हाथ गुनहगार, आंखें गुनहगार। इंसान के पूरा ऑर्गन जो आज़ा हैं वो सारे गुनहगार हैं इंसान के। और फिर ये बख्शिश का जो 10 दिन मिलते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ऑप्शन, मौका मिला है कि हम अपने गुनाहों की बख्शिश कराएं, सगीरा की और कबीरा की। अल्लाह के हुजूर में तौबा करके अपने सगीरा गुनाहों को भी माफ़ करा सकते हैं और कबीरा गुनाहों को भी माफ़ करा सकते हैं। और बाकी लास्ट वाले जो असरा है रमज़ान का 10 दिन है, इससे अज़ाब जहन्नम से छुटकारे का हमें परवाना मिलता है, ठीक है ना। हाँ, अज़ाब जहन्नम क्या है दोस्तों, इसका तो जब नाम आता है तो बदन पूरा कांप जाता है, पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। जहन्नम की याद अगर इंसान को सोए हुए ख्वाब के अंदर अगर इसका ध्यान आ जाए तो इंसान उठ के बैठ जाता है। इतनी बड़ी ख़तरनाक जहन्नम जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा जहन्नम की आग है। हम दुनिया की एक छोटी सी आग होती है मोमबत्ती, उसके ऊपर आप 5 मिनट हाथ दे सकते हो, तो उस जहन्नम की आग से किस तरीके से हम फेस कर सकते हैं। अल्लाह से तौबा करो दोस्तों, रो रो के तौबा करो, आखिरी असरा का पाबंदी के साथ रोज़ा रखो और रब के हुजूर में रो रो के दुआ करो। अल्लाह हर मोमिन को बचाए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह हर बंदे को बचाए दोस्तों।
اتنی خطرناک جہنم ہے دوستو۔ تو یہ 10 دن جو آخری رمضان المبارک کے ہیں یہ عذاب جہنم سے چھٹکارے کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک دوستو، چند ایک میں مسائل بتا دوں جو میرے ذہن کے اندر ہیں۔ جیسے ہم روزے کی حالت میں تو ہم مسواک کر سکتے ہیں، ہم کلی کر سکتے ہیں، ہم اپنے حجامت کر سکتے ہیں، بال منڈوا سکتے ہیں، چہرہ بنوا سکتے ہیں۔ بال کٹوانے سے روزہ کوئی فاسد نہیں ہوتا، روزے میں کوئی ممانعت نہیں آتی ہے۔ اگر ایک خاوند بدماش ہے تو عورت سبزی کے اندر نمک کو بھی ٹیسٹ کر سکتی ہے۔ اور اس طریقے سے اگر آپ رات کو اپنی اہلیہ کے ساتھ ہم بستر ہو جاتے ہیں اور پھر شہری کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے تو آپ حالت جنابت کے اندر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ دن نکلنے کے بعد آپ غسل کر لینا۔ ہاں، نماز کی بھی آپ پابندی کرنے کی کوشش کریں، ضرور ان کا دھیان رکھیں کہ ہم جلدی اٹھیں، جو غسل کر کے ہم فرض نماز جو ہے فجر کی اس کی ادائیگی کریں۔ لیکن خدا نخواستہ ایسا موقع آ گیا کہ سورج نکلنے کے کنگار کے اوپر ہے، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اور آپ حالت جنابت کے اندر آپ نے جلدی روزہ رکھ لیا تو آپ کا روزہ ہو گیا، آپ بعد میں بھی اسنان کر سکتے ہیں۔ ٹھیک دوستو، اس طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کرنا، ہنسی مذاق کرنا، دل لگی کرنا، یہاں تک تو درست ہے۔ انٹر کورس سے بچنے کی کوشش کریں ورنہ روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزہ فاسد کر دیا آپ نے تو پھر اس کی جو جان بوجھ کے اگر آپ نے روزہ فاسد کر دیا تو اس کی قضا جو ہے، اس کا جو کفارہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ 2 مہینے تک آپ کو روزہ کنٹینیوٹلی رکھنا پڑے گا، تب رمضان کے 1 مہینے کا روزے کا کفارہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور یا پھر آپ کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، تو یہ روزے کا کفارہ ہے۔ اور روزہ اگر کوئی قضا ہو جاتا ہے کسی مجبوری کی بنا کے اوپر، آپ سفر کر رہے ہیں یا بیمار ہیں یا کوئی آپ کی ایسی مجبوریات ہو گئی، آپ نے روزہ قضا کر دیا تو اس کا دوسرے ایام کے اندر، دوسرے مہینوں کے اندر آپ اس کی قضا کی رکھنے کی بھرپور پابندی کریں، اس روزے کو قضا رکھ لیں، آپ کا روزہ قضا ادا ہو جائے گا اگر آپ کی کوئی مجبوریات ہے، ٹھیک ہے دوست۔ تو ایک شیخ ہے، ضعیف ہے، بڈھا آدمی ہے، عمر رسیدہ ہے، زیادہ اس کی کمزوری آ گئی ہے، وہ سکسم ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کے اندر اور بہت ہی ضعیف ہو چکا ہے، تو پھر ان کو روزے کا فدیہ دینا پڑے گا۔ روزے کا فدیہ 1 دن کا کھانا 1 روزے کا ہوتا ہے، اور وہ کسی جو اس کا لائق ہے، اس کا مستحق ہے، یتیم ہے یا کوئی بیوہ عورت ہے یا کوئی مسکین ہے یا کوئی محتاج ہے، تو اس کو فدیے کے نام سے آپ اناج دے سکتے ہو، کھانا دے سکتے ہو۔ تو یہ ہے دوستو، اور باقی رمضان المبارک کے روزے کو آپ نے پابندی کے ساتھ رکھنا ہے، اور ماہ مبارک کی ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت ہی کاسٹلی ہے، بہت ہی قیمتی ہے۔ اگر ہم اس کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہیں تو ایک گھڑی بھی ضائع مت جانے دو، اور ایک ہی لمحہ آپ گناہ مت کرو۔ یہ گناہ سے بچنے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو 11 مہینے دیے تھے نا، عیش و عشرت کرنے کے لیے، دندہ مزدوری کرنے کے لیے، اور آپ منمانی زندگی گزارتے رہے، تو کم سے کم 1 مہینے کی تو آپ اللہ کے یہاں قربانی پیش کر دو، خواہشات نفسانی کے اوپر کنٹرول کر کے اور دیگر ممنوع چیزوں سے رک کے آپ نے کیا ہے کہ 1 مہینے کی قدر و قیمت کو آپ سمجھنے کی کوشش کرو۔ دوستو، اللہ کی مخصوص قسم کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہے، ہر رات اپنے اندر کیا فضیلت لے کے آتی ہے، ہر دن اپنے اندر کیا فضیلت لے کے آ رہا ہے، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے دوستو۔ ایسا ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، مسلمانوں کے لیے سمجھو کہ پورا مہینہ ہی عید کا ہے، خوشی کا ہے، بخشش کا ہے، عذاب جہنم سے چھٹکارے کا ہے، پاپ دھلانے کے لیے ہے اور اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے۔ تسبیحات پڑھیے، درود شریف پڑھیے، کلام پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجیے، صدقات خیرات اس مہینے میں لٹاتے رہیے۔ جتنے آپ لٹاؤ گے اس کا بہت بڑا ثواب ہوتا ہے۔ نفل پڑھ رہے ہو آپ کو فرض کا ثواب مل رہا ہے، فرض پڑھ رہے ہو آپ کو 70 فرضوں کا ثواب مل رہا ہے، اور اس کے اندر جو آپ صدقات و خیرات کرتے ہو، اللہ کے نام پہ دیتے ہو، دان دیتے ہو، خدا کے حضور میں اپنی قیمتی چیز کو صرف کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا سرولنس جو ہے، اللہ کی جو نگرانی ہے، وہ تمہارے CC کیمرے سے کئی لاکھوں کروڑوں درجہ اوپر ہے۔ اللہ تمہاری ہر ایکٹیویٹی کو دیکھ رہا ہے، ہر ادا کو دیکھ رہا ہے،
تسبیح فاطمہ پڑھیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اگر آپ کو کچھ نہیں آ رہا تو یہ پڑھیے، کلام پاک کے اگر آپ کو آتا تو کلام پاک کی تلاوت کیجیے، لوگوں کو علمی حلقہ لگائیے، علم سکھائیے، مسائل و مسائل سکھائیے، جتنا آپ سے ہو سکے دین سے جڑنے کی کوشش کریں، دینی مسئلہ کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ماہ مبارک جو ہے گفٹ کے طور پر، ایک انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے۔ تو ہمارے خوش نصیب ہیں وہ بھائی جو اس مہینے کی قدر و قیمت کو سمجھیں گے، اس کی پابندی کریں گے۔ ہم سب کو مرنا ہے اور اندھیری کوٹھڑی میں جانا ہے، کونٹلوں کے حساب سے ہمارے اوپر مٹی دی جائے گی، ہمیں دفنا دیا جائے گا، ہم ہوں گے اور ہماری تنہائی ہوگی، ہمارے اعمال ہوں گے۔ تو دوستو، اعمال کرنے کا بیسٹ آپشن آ گیا ہے، اور وہ ہے ماہ مبارک رمضان کا مہینہ۔ اللہ ہمیں ان کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔